السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج 23 مارچ ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اقبال پارک کے اندر ایک قرارداد منظور کی گئی، جسے قرارداد پاکستان کا بعد میں نام دیا گیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد پورے بر صغیر کے گرد و پیش میں ایک آزاد وطن کی جستجو جاگی، ایک امید جاگی، مگر قرارداد پاکستان جو لاہور میں منظور کی گئی، وہاں پر 23 مارچ اور اس کے آس پاس جو واقعات پیش آئے تھے وہ بہت کم ہماری یادداشتوں میں اجاگر ہوتے ہیں یا تاریخ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان واقعات کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں تو آج کے لاہور میں یا آج کے پاکستان میں بھی اس سے ملتے جلتے حالات آج بھی موجود ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو جب پورے بر صغیر سے مسلمانوں کی قیادت لاہور میں جمع ہو رہی تھی تو بر صغیر پر حکومت کرنے والی انگریز حکومت اور ان کے ساتھ اپنے مخصوص ایجنڈے کو آگے بڑھانے والی کانگریس پارٹی لاہور میں کچھ ایسے واقعات کی تشکیل کر رہی تھی کہ جس سے لاہور کے منٹو پارک میں، جو بعد میں اقبال پارک کہلایا، یہ پروگرام یا یہ 2 روزہ اجتماع منعقد نہ ہو سکے۔ کم لوگوں کو اب یاد رہا ہوگا کہ 23 مارچ سے چند روز قبل 19 مارچ کو لاہور میں ایک بدترین قسم کا وحشیانہ تشدد مسلمانوں کی ایک جماعت خاکسار تحریک پر ہوا۔ یہ دراصل واقعہ اس وجہ سے رونما ہوا تھا اور اس زمانے میں پولیس نے خاکسار تحریک کو اس لیے نشانہ بنایا تھا کہ انگریز حکومت اور کانگریس کی ہندو قیادت یہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان لاہور کے اس اجتماع میں مل بیٹھیں۔ آج لاہور میں پی ٹی آئی جس میدان میں اپنا ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے اور پنجاب حکومت اس جلسے کو کسی بھی طرح روکنا چاہتی ہے، ایسا ہی ایک بندوبست 23 مارچ 1940 کی قرارداد والے اس اجتماع کے ساتھ بھی اس زمانے کی پنجاب حکومت نے کیا تھا۔ تب پنجاب حکومت نے خاکسار تحریک کو نشانہ بناتے ہوئے اور ان پر بدترین تشدد کرتے ہوئے دراصل قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت کی مسلم قیادت کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ اس اجتماع کو کسی طرح ملتوی کریں، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو ایک عزم بالجزم رکھنے والے رہنما تھے اور جو اپنے خیالات میں ایک بہت ہی مستحکم شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے ایسے کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا اور تب کے منٹو پارک میں 22 مارچ 1940 کو مسلمانوں کی قیادت جمع ہو گئی، جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو وہ قرارداد پیش کی جو اگلے روز یعنی 24 مارچ کو منظور ہوئی، اور اسی قرارداد کی روشنی میں مسلم بر صغیر نے بالآخر اپنے ایک آزاد وطن کے منصوبے کو پا لیا، اس اسکیم کو تلاش کر لیا کہ جس نے رفتہ رفتہ ایک نئے ملک کی شکل اختیار کی۔ 23 مارچ 1940 کی اس قرارداد کے ٹھیک 7 سال کے بعد ہم ایک آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آپ دیکھیے 23 مارچ 1940 کو جس پروگرام کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے لاٹھی چارج کیا تھا، خاکسار تحریک کو نشانہ بنایا تھا اور مختلف مسلم رہنماؤں پر ایک دباؤ ڈالا تھا، آج بھی پنجاب کے اندر ایسے ہی یا اس سے ملتے جلتے حالات ہیں۔ عمران خان کے جلسے کو روکنے کے لیے وہاں پر پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور ہر وہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح اسی میدان میں اپنا وہ جلسہ نہ سجا سکے جس کا اعلان وہ 2 دفعہ کر چکے ہیں، اور مختلف حالات میں اس جلسے کا انعقاد وہ روکنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے بات چلی ہے تو 23 مارچ کی اسی تاریخ کی مناسبت سے ایک کھیل کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ 23 مارچ ہمارے ہاں کبھی بھی یوم پاکستان کے طور پر نہیں منایا جاتا تھا، اس کی روایت 1960 کے بعد پڑی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جاری اس کھیل کا حصہ ہے جو ایک مقتدر اشرافیہ اقتدار کی رسہ کشی میں پاکستانی عوام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے حوالے سے عام طور پر جاری رکھتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 23 مارچ یوم پاکستان کے طور پر نہیں منایا جاتا تھا۔ 23 مارچ دراصل یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1956 کا جب پہلا آئین ہم نے تشکیل دیا تو پھر
1956 کے آئین کے بعد جب پہلی 23 مارچ آئی تو ہم نے اس تاریخ کو یوم جمہوریہ کے طور پر یعنی 1956 کے آئین کی یاد میں منانا شروع کیا، مگر 2 برسوں کے بعد جب اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے اس ملک میں مارشل لاء لگایا تو اس کے بعد یہ آئین منسوخ ہو گیا۔ 1958 کے اس مارشل لاء کے بعد 1960 وہ سال تھا کہ جس میں 23 مارچ منایا گیا۔ پھر 1960 کے بعد 23 مارچ کی تاریخ میں یوم جمہوریہ منانا اس لیے ممکن نہ ہو سکا کہ وہ آئین ہی نہیں تھا کہ جس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا۔ چنانچہ مقتدر اشرافیہ کے کچھ لوگ 23 مارچ کی اس تاریخ کو ایک ایسے تاریخی حوالے سے معنون کرنا چاہتے تھے یا اس سے ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس سے یوم جمہوریہ کی وہ یاد لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے اور آئین کی تلاش کی وہ جستجو جو ایک جمہوری ذہن رکھتا ہے یا تمدنی برتری کے حوالے سے جب ایک آپ سول بالادستی کا خواب دیکھتے ہیں اور اس میں ایک دستوری جمہوریت کے خاکے کی بنیاد پر ملک کے اندر آپ ایک نظام کی تشکیل چاہتے ہیں، ایسی بحث، ایسا ذہن اور ایسے خیالات پنپ نہ سکیں یا اس تاریخ میں یاد نہ آ سکے۔ چنانچہ 23 مارچ کی اس تاریخ کو جو یوم جمہوریہ کے طور پر منائی جاتی تھی 1940 کی اس بھولی بسری یاد کے ساتھ وابستہ کر کے پھر یوم پاکستان کی ایک ریت ڈالی گئی۔ اگرچہ 23 مارچ کی یہ تاریخ اپنی قرارداد کے حوالے سے جو 1940 میں منظور ہوئی ایک ایسی تاریخ ہے کہ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کی یاد منانا چاہیے، لیکن 1960 میں جس ذہن کے ساتھ اس تاریخ کو ہم نے منانا شروع کیا اس کے پیچھے دراصل مقتدر اشرافیہ کا یہ دماغ جو کام کر رہا تھا ہمارے پیش نظر ضرور رہنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کے ہمارے حالات بھی ایسی ہی رسہ کشی کے شکار ہیں۔ آج بھی ہم پاکستان کے اندر ایک حقیقی جمہوریت کا خواب دیکھتے ہیں، آج بھی ہم پاکستان میں ایک حقیقی آزادی کی جستجو میں ہیں، آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے اور مختلف واقعات کے حوالے سے یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی ایک آزاد قوم ہیں۔ لہٰذا جب یہ سوال پیش نظر آتا ہے، جب یہ سوال فضاؤں میں گونجتا ہے، جب اس سوال کی بازگشت سنائی دیتی ہے تو تاریخ کے اس حوالے سے ہمیں آج کے واقعات کو اچھی طرح کھرل کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کے پاکستان کے حالات کا مشاہدہ کریں تو ہماری مقتدر اشرافیہ اور مختلف جماعتوں کی ایک اتحادی حکومت ایک ہی جستجو میں لگی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح کنارے لگایا جائے، عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے کس طرح نوچ کر پھینک دیا جائے۔ میں نے پچھلے ہفتے 2 روز اسلام آباد میں گزارے جہاں میری ملاقات ایک وفد کے ساتھ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی ہوئی۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں اور مقتدر راہداریوں میں صرف ایک ہی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے، صرف ایک ہی ایجنڈا ہمیں حرکت میں نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ عمران خان کا خاتمہ کیسے ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 48-72 گھنٹوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جتنے بھی واقعات ابھرے ہیں وہ عمران خان کو کنارے لگانے کے حوالے سے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف عمران خان یہ آوازہ لگا رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی ایک سازش تیار ہو گئی ہے۔ بدقسمتی سے عمران خان اپنی جان کے حوالے سے جس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم بات ہے کہ ان پر ایک قاتلانہ حملہ واقعتاً ہو بھی چکا ہے، لیکن اپنی جان کے حوالے سے جو جس خطرے کی وہ نشاندہی اپنی معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں وہ کہیں پر بھی زیر بحث نہیں آ رہی، اور عمران خان کو ایسے حالات میں دھکیلا جا رہا ہے کہ جہاں وہ مجمع کا حصہ بن کر کسی بھی بدقسمت المناک انجام سے دوچار ہو جائیں۔ یہ عمران خان کا خیال ہے۔ عمران خان کے اس خیال کی آپ حمایت بھی کر سکتے ہیں اور مخالفت بھی، مگر عمران خان پر ماضی میں ہونے والے ایک حملے کے بعد ایسے کسی بھی خطرے کو، چاہے وہ خیالی ہی ہو، چاہے وہ مفروضہ ہی ہو، چاہے وہ جال سازی پر ہی مبنی ہو، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
عمران خان کے ہی باب میں ایک اور پیش رفت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت عمران خان کی جماعت پر پابندی لگانے پر بھی غور کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا، جو کیس پیش کیا عمران خان کے خلاف، وہ دراصل اسی خطرے کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو ایک کالعدم جماعت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ الفاظ میں اس کی تردید بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو مقدمہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا ہے وہ اس نتیجے سے قطعی مختلف نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ عمران خان کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے، بلکہ ایک پیش رفت یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو مختلف مقدمات کے ذریعے نااہل بھی قرار دے دیا جائے۔ یہ منظرنامہ آپ عمران خان، ان کی سیاست اور ان کی جماعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بالکل متوازی ایک دوسرا منظرنامہ بھی ہے جو عمران خان کو ہی دھکیلنے کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ کہ وہ آئینی مطالبہ جو 2 صوبوں میں عام انتخابات کے حوالے سے ہمیں درپیش ہے اور جس کے لیے سپریم کورٹ واضح طور پر ایک فیصلہ دے چکی ہے، اس آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت، وفاقی ادارے، مختلف قومی ادارے اور الیکشن کمیشن تیار نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ ہم مختلف اپنے پچھلے ویلاگز میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ منصوبہ موجود ہے کہ کسی بھی طرح ان انتخابات کو روکنا ہے، یہی کچھ حالیہ دنوں میں ہوا، اور الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا کہ پنجاب میں دی گئی تاریخ پر انتخابات ممکن نہیں ہے، اور اب وہ اکتوبر کی کوئی تاریخ دے رہے ہیں جس میں وہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن وفاق میں موجود اتحادی حکومت اور مقتدر اشرافیہ جب تک عمران خان کے معاملے کو کسی کنارے پر نہیں لگاتے، کسی بھی انتخاب کے عمل میں جانے کو تیار نہیں۔ میں نے اسلام آباد میں مختلف لوگوں سے جو ملاقاتیں کی اور ان سے گفتگو کی، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر جگہ پر ایک نتیجہ اخذ کیا جا چکا ہے کہ چاہے آئینی مطالبہ ہو، چاہے سپریم کورٹ انہیں باور کرائے یا سپریم کورٹ بار بار اپنے فیصلوں میں اس آئینی تقاضے کی یاد دہانی کروائے، مقتدر اشرافیہ، پاکستان کے قومی ادارے اور وفاقی حکومت کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو انتخابات دینے کے لیے تیار نہیں اور اس آئینی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس آئینی تقاضے کو پورا نہ کرنے کی صورت میں آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا اور امناً پاکستان کا آئین غیر مؤثر ہو جائے گا۔ آئینی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مطالبے کو پورا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دستوری جمہوریت خوابی رہے گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مختلف سرکاری مناصب پر فائز اہم ترین شخصیات عدالتی فیصلے کی زد میں آ کر اپنے مناصب سے بے دخل بھی ہو سکتی ہیں۔ نتائج کچھ بھی ہوں، وفاق کی حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں اور ان کے قائدین، مختلف اہم مناصب پر فائز اہم ترین شخصیات اور مختلف قومی ادارے ایسا سمجھنے لگے ہیں کہ عمران خان کو انتخابات دینے کی صورت میں اگر وہ برسر اقتدار آ گئے، جیسا کہ ان کی مقبولیت ہے، اس کے نتیجے میں اگر وہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ جو اقدامات اٹھائیں گے اس کی زد ان شخصیات پر بھی پڑے گی اور وہ حوالہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ خوف انہیں ایسے اقدامات اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے جو مزید پاکستانی آئین کی توہین کا باعث بن رہا ہے، جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے مستقبل کو مزید خطرات سے دوچار کر رہا ہے، جو پاکستان کو مزید بند گلی میں دھکیل رہا ہے، جو پاکستان کے سیاسی اور معاشی ابتر صورتحال کو مزید بدترین بنا رہا ہے اور پاکستان پر پاکستانیوں کے اعتماد کو کم سے کم کرتا جا رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی اہداف کی تکمیل کی خاطر حالیہ دنوں میں رچایا جانے والا یہ سیاسی ناٹک کام نہیں کر رہا، اور یہ سیاسی ناٹک جس قسم کے حالات سے ہمیں دوچار کر رہا ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو ایک بھولی بسری یاد بھی بنا سکتا ہے۔ وہ پاکستان کے موجودہ حالات کو ایک ایسی بند گلی میں بھی دھکیل سکتا ہے کہ جس کے باعث پاکستان میں موجودہ آئین ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اگر آپ 23 مارچ 1940 کے پہلے کے بر صغیر کے حالات دیکھیں اور پنجاب حکومت کے ان مظالم کو یاد کریں جو مسلمانوں پر برپا کیے جا رہے تھے تو اس سے ملتے جلتے حالات آج بھی ہیں۔ پاکستان اپنے حقیقی پاکستان کی تلاش میں ہے۔
پاکستان اس پاکستان کی تلاش میں ہے جو 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے بعد حقیقی مسلمانوں کے ذہنوں میں ابھرا تھا اور جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کیا تھا۔ کیا ہم اس پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج کے حالات اس میں رکاوٹ ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔